ہم نے سکندر کو کچھ دیر کے لیے خیر باد کہا کیونکہ ہم ٹیکسلا کو ابھی پورے طور پر جان ہی نہیں پائے ہیں۔ سکندر کے زمانے کے ٹیکسلا شہر کے کھنڈرات تو یہ ہوئے جنہیں ہم آج بھیڑ کہتے ہیں۔ یہاں شہر کے امیر لوگوں کے مکان عام طور پر 2 منزلہ تھے۔ ان میں نچلی منزل میں نوکر چاکر اور گودام غسل خانے وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ اوپر کی منزل پر صاحب خانہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتے۔ مکان کی 3 سمت کمرے ہوتے تھے اور درمیان میں ہوتا تھا دالان، بالکل ویسے ہی جیسے آج بھی دیسی طرز تعمیر میں رواج ہے۔ اوپر کی منزل میں کمروں کے سامنے ایک بالکنی ہوتی تھی جہاں سے گھر کی مالکہ نیچے خدمت گاروں کی کارروائی پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ یہاں بھیڑ میں بہت سی چیزیں غور طلب ہیں، لیکن ایک بات جو مجھے بڑی دلچسپ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پورے شہر میں کہیں کوئی کنواں نظر نہیں آتا۔ یعنی شہر کے اندر استعمال ہونے والا پانی شہر سے باہر کنووں سے یا شہر کے باہر بہنے والی تمبرا ندی سے بہشتی لوگ چمڑے کے مشکیزوں میں لے کر آتے تھے۔ ذرا موازنہ کریں سکندر سے بھی 3-4 ہزار سال پہلے کے موہنجو دڑو کے ساتھ کہ جہاں ہر گلی میں ہر گھر میں کنویں تھے۔ یعنی دریائے سندھو کے قدیم ترین باسیوں کی زندگی میں پانی کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کے برعکس آریائی زبانیں بولنے والوں کے ٹیکسلا کے اندر پانی کی کوئی ایسی اہمیت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ گھروں کا فضلہ جو تھا وہ بالکل اسی قسم کی غرقیوں میں جاتا تھا جیسے آج بھی آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہیں۔ دوسری صدی قبل مسیح کے شروع میں یعنی سکندر کے گزرنے کے کوئی 150 سال بعد باختری یونانیوں نے ٹیکسلا پر قبضہ جما لیا۔ یہ باختری تھے سکندر کے جرنیل سلوکس نکاٹور کی اولاد میں سے۔ یہ جرنیل سکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت کے ان حصوں کا والی بنا جو کہ شام، لبنان اور عراق پر مشتمل تھے۔ ٹیکسلا پر قابض ہو کر باختری یونانیوں نے شہر کو نئی جگہ پر منتقل کر دیا۔ گو شہر کی عام آبادی جس میں کاریگر، دستکار اور چھوٹے دکاندار اور تاجر اور مختلف کارخانے اور کاروبار کے مراکز بھی شامل تھے، وہ تو یہاں بھیڑ میں ہی رہے، لیکن امیر کبیر لوگ باختریوں کے نئے شہر میں بھیڑ سے 1 کلومیٹر شمال کی طرف منتقل ہو گئے۔ باختری یونانیوں کے نئے شہر کو آج سرکب کہا جاتا ہے۔ یہاں اس نئے شہر میں یونانیوں نے اپنی رہائش کے لیے کوئی الگ جگہ مختص نہیں کی، بلکہ یونانیوں اور پنجابیوں کے مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ جانتے ہیں آپ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یونانی پنجابیوں کو اپنے آپ سے تعلیمی اور ثقافتی لحاظ میں کسی طرح بھی کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ باختریوں کا آباد کردہ ٹیکسلا ان کھنڈرات کے نیچے دفن ہے۔ اس کے اثرات شمالی دیوار کے نزدیک کھدائی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں سب سے نیچے نظر آتے ہیں۔ اس کے اوپر طے ہے سکوں کے شہر کی،
اور یہ سب سے اوپر کے آثار ہیں پارتھی بادشاہ گدنفر یا یونانی تلفظ میں گونڈوفیریز کے شہر ٹیکسلا کی۔ یہ پارتھی قوم ایران کے بحر کیسپین کے جنوبی کناروں پر رہنے والی تھی۔ ان کے بادشاہ گدنفر نے ٹیکسلا پر سن 19 عیسوی کے لگ بھگ قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کے 6 سال بعد ہی یعنی سن 25 عیسوی میں ٹیکسلا میں ایک زبردست زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے شہر تقریباً پورا کا پورا ہی مسمار ہو گیا۔ سو یہ نشان اس شہر کے ہیں جو گدنفر نے اپنی زیر نگرانی نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہر کا نقشہ شمالاً جنوباً سیدھ میں ہے۔ ایک سڑک دوسری کو 90 درجے کے زاویے پر کاٹتی ہے، یعنی یونانی طرز تعمیر کے اصولوں کے عین مطابق۔ لیکن بھیڑ یعنی سکندر کے زمانے کے ٹیکسلا میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں آڑی ترچھی سڑکیں بھی ملتی ہیں۔ اس کے برعکس سکندر سے 4000 سال پہلے موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے شہروں میں بھی سیدھ کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، یعنی شہر کو ایک سیدھ میں بچھانے کا فن سندھو کی دھرتی کے لوگ آج سے 6-7 ہزار سال پہلے بھی جانتے تھے۔ وہ فن ایک وقت میں آ کر ہم سے کھو گیا۔ یہ زمانہ وہ بنتا ہے جب کہ آریائی زبانیں بولنے والے وسطی ایشیا کے قبائل یہاں اس دھرتی پر وارد ہونا شروع ہوئے۔ وہاں وسطی ایشیا میں تو یہ لوگ خانہ بدوش تھے جو کہ خیموں میں رہتے تھے اور شہروں سے ناواقف تھے، لہذا یہاں آ کر جو انہوں نے شہر آباد کیے تو وہ ظاہر ہے کہ آڑے ترچھے ہی ہونے تھے۔ پھر وہ فن جو کہ ہزاروں سال پہلے اس دھرتی پر مروج تھا، وہ ہمیں یونان کے کاریگروں نے آ کر دوبارہ سکھلایا، اور ایک مرتبہ پھر شہر کی سڑکیں ایک دوسرے کو 90 درجے کے زاویے پر کاٹنے لگیں۔ بہرحال ہم ذکر کر رہے تھے کہ باختریوں نے کس طرح ٹیکسلا کو بھیڑ سے 1 کلومیٹر شمال کی طرف اس جگہ پر منتقل کر دیا، اور یہ کہ ان کے بعد شہر پر سکوں اور پارتھیوں کی حکومت رہی۔ پھر لگ بھگ سن 60 عیسوی میں ٹیکسلا پر ایک اور قوم مسلط ہو گئی۔ یہ تھے وسطی ایشیا کے کشان۔ پہلے آنے والوں کی طرح اس قوم نے بھی اپنا شہر از سر نو تعمیر کیا۔ اس نئے ٹیکسلا کے کھنڈرات کو ہم سرسک کے نام سے جانتے ہیں۔ کشانوں کے ٹیکسلا کے کھنڈرات سرکب سے چند 100 میٹر شمال مغرب میں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن آج اس شہر کی صرف بیرونی دیوار ہی رہ گئی ہے، کیونکہ باقی شہر موجودہ کھیتوں کے نیچے دفن ہے۔ کشانوں کے بہت سے بادشاہ گزرے، ان میں سب سے عظیم تھا کنشک، جس نے 2 صدی عیسوی میں راج کیا۔ کیونکہ یہ راجہ بدھ مت کا پیروکار تھا تو اس دوران ٹیکسلا میں 3 عظیم خانقاہیں آباد ہوئیں۔ یہ تھی جولیان، موڑا مرادو اور گری۔ ہم ہمیشہ یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ یہاں بر صغیر میں وہاں شمال سے لوگ وارد ہوا کرتے تھے، لیکن ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ راجہ اشوک کے زمانے میں یعنی 3 صدی قبل مسیح میں یہاں ٹیکسلا سے کچھ لوگ جا کر چین کے صوبہ زنجانگ میں آباد ہوئے۔ جب سن 645 عیسوی میں چینی پروہت شوینزانگ یہاں بر صغیر کے سفر کے بعد اپنے دیس واپس جا رہا تھا
تو وہ زنجانگ صوبے کے شہر خوتن میں رکا اور اس نے لکھا کہ یہاں استعمال یعنی خوتن میں استعمال ہونے والی زبان اور رسم الخط وہ ہے جو کہ شمالی بر صغیر کی رسم الخط اور زبان سے بہت ملتا جلتا ہے۔ وہاں اس کو لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ شہزادہ کنال کے خلاف سازش کرنے والوں کو راجا اشوک کے حکم پر ٹیکسلا سے ملک بدر کر دیا گیا اور وہ کاراکرم کے برفانی پہاڑوں کے پار جا کر ایک جگہ ایک ریگستانی وادی میں آباد ہوئے۔ اب کنال راجا اشوک کا بیٹا تھا جس کو تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیکسلا کی عملداری دی گئی تھی۔ تو قصہ یہ ہے کہ کنال کی سوتیلی ماں اس خوبصورت نوجوان پر عاشق ہو گئی، لیکن جب یہ بااصول لڑکا اپنی سوتیلی ماں کے ورگلانے میں نہیں آیا تو اس نے اشوک سے کہہ کر شہزادے کو پاٹلی پتر سے نکلوا کر یہاں ٹیکسلا کا عملدار بنوا کر بھجوا دیا۔ شہزادہ تو ملکہ کی نظروں سے دور ہو گیا، لیکن انتقام کی آگ بھڑکتی رہی اور ایک دن ملکہ نے یہ کیا کہ اشوک کی طرف سے ایک جعلی پیغام بھجوایا شہزادے کو کہ تمہاری نااہلی کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ تم اپنی آنکھیں نکلوا ڈالو۔ اب اسے برخورداری کہیے یا بے وقوفی کہ شہزادہ کنال نے ایسا ہی کیا۔ پروہت شینزانگ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کنال کی عملداری کے دوران یہاں ٹیکسلا میں کوئی بغاوت ہوئی ضرور، جس کے نتیجے میں راجا اشوک نے یہاں سے بہت سے لوگوں کو ملک بدر کر دیا۔ لیکن جب شوینزانگ کی تحریر پہل یورپ میں پڑی گئی تو وہ ایک افسانے سے کم نہیں تھی۔ پھر 20ویں صدی کے شروع میں ایک یورپی تاریخ دان جس کا نام اورل سٹائن تھا، اس نے وہاں چین کے ریگستان تکلا مکان میں جو تحقیقات کی تو اسے بہت سی تحریریں ملی جو کہ خروشتی رسم الخط میں شمالی پنجاب کی پراکرت یا پنجابی میں لکھی ہوئی تھی۔ لہذا بات یہ ہوئی کہ 7ویں صدی عیسوی میں پروہت نے جو باتیں لکھیں 3ری صدی قبل مسیح کے ایک واقعے کے بارے میں، وہ 20ویں صدی میں آ کر ایک تاریخی حقیقت ثابت ہوئی، اور اس حقیقت کا ایک گواہ وہاں پیچھے اس پہاڑی پر ہے۔ یہ آثار ہیں کنال کی خانقاہ کے۔ یہاں پرانے زمانے میں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا لوگ شفا ڈھونڈنے کے لیے آیا کرتے تھے، شاید اسی لیے کہ بے گناہ کنال کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں۔ بات دلچسپ جو ہے وہ یہ کہ کنال جو کہ سکندر کے کوئی 50-60 سال بعد ٹیکسلا کا فرما روا بنا، اس کا بھی ایک رشتہ یونان کے لوگوں کے ساتھ نکلتا ہے۔ وہ اس طرح کہ کنال کی کہانی سے بالکل ملتا جلتا قصہ یونانی دیو مالاؤں میں بھی موجود ہے۔ وہاں بادشاہ تھیسیس کے بیٹے ہپولیٹس پر اس کی سوتیلی ماں فیڈرا عاشق تھی، اور وہاں بھی کنال کی طرح ہپولیٹس عورت کے ورگلانے میں نہ آیا۔ تصور میں ذرا سن 326 قبل مسیح کا ٹیکسلا لائیں، جہاں پنجابی اور یونانی فوجیوں کے درمیان جنگ نہیں بلکہ صلح تھی۔ تصور میں وہ شامیں بھی لائیں کہ جب دن بھر کی فوجی مشقوں کے بعد یہ دونوں فوجی
وہاں نیچے میدان میں جہاں آج آپ کو ٹیکسلا کے مکانات نظر آتے ہیں، وہاں شام کے کھانے سے فارغ ہو کر ایک دوسرے کو اپنے اپنے دیش کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. اور ایک نوجوان شہزادے کی کہانی لوگوں کو ایسی بھائی کہ وہ ایک ثقافت سے دوسری میں منتقل ہو گئی. ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ کہانی وہاں یونان کی دیو مالاؤں سے آ کے یہاں پنجاب کی لوک داستانوں کا حصہ بنی یا یہاں سے یونان گئی، لیکن منتقلی ہوئی ضرور. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ کنال کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی اس کا ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آنکھوں کے بیمار آیا کرتے تھے، لہذا کوئی اس کہانی میں جو کہ پروہت شوینزانگ نے ہمیں سنائی کوئی تاریخی حقیقت ضرور ہوگی. بہرحال دوبارہ آپ کو کشان بادشاہوں کے زمانے میں لیے چلتا ہوں. ان کشانوں کے دو خاندانوں کے یک کے بعد دیگرے عملداری کے بعد 4 صدی عیسوی میں ٹیکسلا کچھ عرصے کے لیے فارس کے ساسانی بادشاہوں کے قبضے میں بھی رہا. اور پھر 5ویں صدی عیسوی کے درمیانی سالوں میں وہاں وسطی ایشیا سے اٹھنے والی ایک بھیانک سفید آندھی نے افغانستان اور موجودہ پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ تھے وہ وحشی سفید ہونے کہ جن کے بارے میں ہمیں 12ویں صدی میں کشمیر کی تاریخ لکھنے والے پنڈت کلہن نے بہت کچھ بتایا. پنڈت کلہن نے لکھا کہ وحشیوں کی فوج کے اوپر کوؤں اور گدوں کا ایک سیاہ بادل ساتھ چلتا تھا کہ وہ ان کی چھوڑی ہوئی انسانی لاشوں کو نوچ سکے. پنڈت کلہن نے ہمیں یہ بھی بتایا اپنی کتاب میں کہ ان وحشیوں نے اس جگہ پر کئی کروڑ انسانوں کو یا تو سیدھا سیدھا قتل کر ڈالا یا پھر اس دھرتی کے دریاؤں میں ڈبو کے مار دیا. ایک دن ان خانقاہوں میں رہنے والے بدھ بھکشوؤں نے وہی کالا بادل اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. شاید کچھ اپنی جانیں بچانے کی خاطر آس پاس کی پہاڑیوں میں جا چھپے ہوں. یقیناً بہت سو نے اس بات کو ترجیح دی ہوگی کہ اگر ان کے باپ دادا کی مقدس عبادت گاہیں تباہ ہونا ہی ہیں تو وہ خود بھی ان کے ساتھ ہی خاک ہو جائیں، لیکن ان عبادت گاہوں کی حفاظت کی خاطر کچھ دیر تو ہونوں کے سامنے کھڑے ہوں. پھر سفید ہونوں کی وہ تباہ کن آندھی ٹیکسلا پر ٹوٹ پڑی. جہاں کبھی عبادت گزاروں کی منترے پڑھنے کی مدھم بھن بھناہٹ سنائی دیتی تھی وہاں یکلخت وحشیوں کا خوفناک چیخنا چلانا غالب آ گیا. تب ہر طرف آگ ہی آگ تھی، انسانی خون تھا، بربادی تھی. جب دھوئیں کے بادل چھٹے تو کشان بادشاہوں کی آباد کردہ یہ عظیم خانقاہیں ویران تھی، اور جب 100 سال بعد یعنی سن 631 عیسوی میں چینی یاتری شوینزانگ ادھر ٹیکسلا میں وارد ہوا تو شہر کی حالت ناگفتہ بے تھی.
بہرحال ٹیکسلا 11ویں صدی تک تو زندہ رہا. زندہ ضرور تھا لیکن ایک لنگڑا لولا شہر جس کی پرانی عظمت کھو چکی تھی. پھر جب صفحہ ہستی سے مٹا تو ایسا کہ ٹیکسلا کا نام تک مٹ گیا. جب 1861 میں انگریز تاریخ دان الیگزینڈر کننگھم نے اس قدیم شہر کی کھوج شروع کی تو یہاں کے لوگ ٹیکسلا کے نام سے واقف نہیں تھے. اس وقت یہ نام صرف یونانی تاریخ اور جغرافیہ دانوں کے چھوڑے ہوئے نسخوں میں زندہ تھا. اس وقت ان کھنڈرات کو ڈھکے ہوئے مٹی کے ڈھیروں کی وجہ سے ٹیکسلا کو ڈھیری شاہاں یعنی بادشاہوں کی ڈھیری کہا جاتا تھا. شہر کو تو لوگ بھول چکے تھے لیکن ان کی مجموعی یاد میں صرف یہ بات قائم تھی کہ ان ڈھیروں میں بھی کوئی عظمت چھپی ہوئی ہے. یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں کبھی ایک عظیم شہر ٹیکسلا آباد تھا. اگر آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں تو دو باتیں سامنے آتی ہیں. اول یہ کہ یہاں ٹیکسلا کا تلفظ اب ٹسکلا ہو گیا ہے اور دوسرا یہ کہ ٹسکلا کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں کھنڈر ہے. یعنی اس قسم کا سوال سننے میں آتا ہے کہ کیا آپ بھیڑ والا ٹسکلا دیکھنا چاہتے ہیں یا سرکپ والا ٹسکلا. ٹیکسلا جس کے بارے میں آریان نے لکھا کہ وہ سندھو اور جیلم دریاؤں کے بیچ دوآبے میں سب سے عالی شان اور عظیم شہر تھا، تو اس شہر کو ہی نہیں وقت کے پہیے نے اس کے نام تک کو کھنڈر بنا ڈالا. ہم بہت آگے نکل آئے. آئیے واپس سکندر کے زمانے میں چلتے ہیں. سکندر نے شہر ٹیکسلا میں کوئی 2 ہفتے گزارنے کے بعد آگے کے سفر کی ٹھانی. فلپ نامی جرنیل کو ادھر راجہ امبی کے ساتھ مشترکہ حکومت کرنے کو چھوڑا. کلیان نامی فلسفی کو حاشیہ نشین کیا اور آگے بڑھا. اس سے آگے تھا ملک راجہ پوروا کا یا پنجابی کے پورو کا. یہ راجہ پوروا وہی ہے جو کہ یونانی تاریخ میں پورس کے نام سے داخل ہوا اور ایسا داخل ہوا کہ سکندر کو ملنے والا اور کوئی بادشاہ داخل نہ ہو سکا. سکندر کی 11 سالہ مہمات میں کوئی بادشاہ خواہ وہ سغد کا تھا یا باختر کا یا افغانوں میں سے کوئی یا فارس کا بادشاہ، کوئی بھی اس طرح کا رتبہ نہ پا سکا جو کہ پوروا نے پایا. حتیٰ کہ سکندر کا اپنا سسر شہزادی رخشاں جو کہ یونانی میں راکسان کہلاتی تھی، اس کا باپ بھی سکندر کی نظر میں یہ رتبہ نہ پا سکا. تو یہ پوروا کس قسم کا بادشاہ تھا اور اس نے یہ رتبہ کیوں پایا، تو وہ جاننے کے لیے 1 ہفتے کا انتظار اور